الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والفرقان وشرح صدورنا من مطارف العلوم الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الكرام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگوں، عزیز دوستو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں کے اندر سماعت فرمانے والی میری محترمہ مکرمہ ماؤں اور بہنوں، ایک طویل مفارقت کے بعد ہماری آپس میں ملاقات ہو رہی ہے. رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں عام طور پر ملاقات ہماری ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ کورونا کی وبا کی وجہ سے ہم اس طرح دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل بیٹھ نہیں سکے. تو رب تعالیٰ نے آج ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو اور مجھ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذی الحج کا مہینہ ہے. قربانی کے ایک عظیم فریضے اور مسلمانان اسلام حج کی ادائیگی سے فارغ ہوئے ہیں، اور اسلامی تاریخ کا یہ آخری مہینہ ہے. محرم سے جس سال کا آغاز ہوتا ہے، ذی الحج میں وہ ختم ہوتا ہے. جس طرح اسلامی مہینوں میں ذی الحج سے مہینوں کی تکمیل ہوتی ہے، اسی مہینے کے اندر ہمارے دین کی بھی تکمیل ہوئی. قرآن کریم کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی. 9 ذی الحجہ کا دن تھا. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جمع غفیر کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور یہ آیت آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی. ویسے تو مجھ تک اور آپ تک جو اسلام پہنچا ہے، چونکہ ہماری محنت نہیں لگی، ہمیں ماں
اس لیے ہمیں قدر نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اسلامی ہسٹری میں اگر ہم اپنے شاندار ماضی پر نظر دوڑائیں تو کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں کسی نے اسلام کے لیے قربانی نہ دی ہو. لیکن چونکہ ہمارے ہاں دن منانا نہیں ہے، ہمارے ہاں نقش قدم اور سیرت اور کردار اپنانا ہے، اس لیے ہمیں یاد نہیں، ورنہ تو پورا سال ہمارا دن منانے میں لگ جائے. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ایسی قربانی دی ہے کہ جب بھی مورخ کا قلم ان کی تاریخ لکھتا ہے یا تاریخ کے اوپر وہ قلم چلتا ہے تو سب سے پہلے ان شخصیات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے، پھر آگے جاتا ہے. تو اسی ذی الحج کی 18 تاریخ کو ایک شخصیت نے جام شہادت نوش کیا، جس کو نبی کا دورہ داماد کہتے ہیں، جس کو سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کو ہم زلف علی کہتے ہیں، جس کو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. گو کہ نئے سال کی جب تاریخ آتی ہے تو محرم کے 10 دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ پانی بند رہا 3 دن یا 10 دن، لیکن یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کے اوپر پانی بند رہا پورے 40 دن. ایسا عظیم انسان کہ جس کی فریاضی دریاؤں سے بھی زیادہ چلتی تھی، جس کے دروازے سے کبھی بھی سائل خالی نہیں لوٹتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں. فرمایا عائشہ کیا ہوا اگر کچھ نہیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. کہا عائشہ کیا ہوا کچھ نہیں؟ کہا رسول اللہ اپنے لیے نہیں کہہ رہی، آج آپ کے دروازے پر غریب آئیں گے اور سائر خالی ہاتھ جائیں گے، یہ عائشہ کو گوارا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا عائشہ رب ان کو بھی دے گا، ان سائلین کو بھی اور ہمیں بھی دے گا. حضور تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو سائلین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ تقسیم کر رہی ہے اور مانگنے والے لے کے جا رہے ہیں. کوئی آٹا لے کے جا رہا ہے، کوئی گھی لے کے جا رہا ہے، کوئی پیسے لے کے جا رہا ہے. جس کی جو ضرورت ہے سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیے جا رہی ہیں. اللہ کے نبی حیران ہوئے، عائشہ یہ کیا؟ میں جا رہا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. کہا آپ کے رضاکار، آپ کے داماد، ہمارے بیٹے حضرت عثمان نے 10 اونٹ اشرفیوں اور غلے سے لدے ہوئے بھیج دیے. کہا عائشہ آپ نے تقسیم شروع کر دی، میری تو اور ازواج بھی ہیں، سب کے درمیان برابر برابر تقسیم کرنا تھا، پھر آپ کے حصے میں جو آتا وہ تقسیم کرتی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجیے، عثمان نے ہر زوجہ محترمہ کے گھر میں اسی طرح لدے ہوئے 10 اونٹ بھیجے، ہر بیٹے کے گھر میں. حضور کی اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا. حضور نے وہی ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ ربا میں فرض پہ عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ بھی سے راضی ہو جا. یہ عثمانی وہ ہے کہ جس کے نکاح میں رقیبہ دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں. حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں آئی اور کسی